ہم نے عقیدہ توحید سیمینار لاہور میں کیا تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے توحید خالص سیمینار کیا، تو اس کے اندر انہوں نے کہا یہ اشرف آصف جلالی کہتا ہے کہ ہم گنج بخش حجویری کے فکری بیٹے ہیں، ہم غوث پاک کے فکری بیٹے ہیں، کہنے لگے ہم ابن تیمیہ کے بیٹے ہیں، تو میں ابن تیمیہ کے بیٹوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں، ابن تیمیہ کے بیٹوں قیامت تک تجھ پہ قرض ہے کہ جس کو تم شرک کہتے ہو وہ تم اپنے گھر میں خود کرنے والے ہو۔ یہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 13-14 اس کے اندر وہ تفصیل سے موجود ہے کہ جب ابن تیمیہ مر گیا، جلد نمبر 14 میں ہے، سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے، تانے ہمیں دیتے ہیں اور بدعتیں خود کرتے ہیں، کیا بات ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر 552، ان میں سے کچھ ویسے بھی تھے، کچھ ان کے لحاظ سے ان کے نظریے کے مطابق، اور سب کچھ شرک سے کم نہیں۔ یہ میرے پاس ہے، بیروت کا چھپا ہوا، میں نے کو اپنی طرف سے نہیں لکھا، اور ابن کثیر نے لکھا ہے، اور شاگرد ہے، اگر جھوٹ ہوتا تو نہ لکھتا، اور اگر لکھا ہے تو اب جواب ان پر قرض ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں پر شرک کے فتوے نہ لگائیں۔ میں کہہ رہا ہوں ابن تیمیہ کے بیٹوں، حافظ الحدیث کی روحانی اولاد بول رہی ہے، رضا کے بیٹے میدان میں ہیں، امام فضل حق خیر آبادی کا لہجہ بول رہا ہے، للکار ہے، اللہ کے بولو للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، آپ باغ نہیں دی عقیدہ صحیح سیمینار ہے۔ لکھا ہے کہ جب ابن تیمیہ مرا، جالسا جماعت عنده قبل الغسل، ایک جماعت اس کے پاس بیٹھ گئی قرآن پڑھنے کے لیے غسل سے پہلے ہی، وقرأوا القرآن، اور انہوں نے قرآن پڑھا۔ خاتمی ہمیں کہتے ہیں قرأوا القرآن، سب نے بیٹھ کے قرآن پڑھا، پھر وتبرکوا برؤیتہ، اس کے چہرے کو دیکھ کے برکت پائی، تبرکوا برؤیتہ، دیکھ کے برکت پائی، یعنی پتہ چلا ضرورت پڑے تو آنکھوں کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتی ہے، تبرکوا برؤیتہ، اس کو دیکھ کے برکت حاصل کی، اور صرف دیکھے نہیں، وہ تقبیل ہی، چوم کے بھی برکت حاصل کی۔ اللہ 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 اللہ۔ مرے ہوئے ابن تیمیہ کو چومنا کس عہد میں آیا، کس حدیث میں آیا، کہاں گئی توحید، کہاں گیا دین؟ تبرکوا برؤیتہ وتقبیلہ، دیکھ دیکھ کے برکتیں پا رہے ہیں، چوم چوم کے برکتیں پا رہے ہیں۔ ساری زندگی برکتوں سے بیر کرنے والے، برکت تو وہاں نہیں تھی، لیکن رب نے دکھانا تھا کہ تمہارے گھر سے نکلے گا دین، جس کا انکار کیا اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بات اس سے زیادہ عجیب یہ ہے، ثم انصرفوا، وہ مرد چوم کے ہٹ گئے، ثم حضر جماعت من النساء، عورتیں آ گئیں، عورتیں آ گئیں، ففعلنا مثل ذلك، وہ بھی ابن تیمیہ کو چومنا شروع ہو گئے۔ پوچھو ان سے، پیچھے پڑ جاؤ، تعاقب کراؤ، آخری سانس تک ہمیں جواب دیں، ہم پر شرک کی FIR کاٹنے والے جھوٹے تھانےدار بتا رہے کہ یہ مقدمہ کون لڑے گا۔ چلو مرد تو دیکھتے، عورتوں کو کس نے اجازت دی کہ غیر محرم کو چومنا شروع کر دے؟ ففعلنا مثل ذلك، انہوں نے بھی یہی کام کیا، اور پھر کیا ہوا؟ جس وقت غسل دیا پانی بچ گیا، وشرب جماعت الماء الذي فضل من غسله، ہم تبرک کی بات کریں، یہ سر سے لے کر دم تک جل جائیں۔ اور اب کیا ہے کہ ابن تیمیہ جب غسل اس کو دیا گیا، جو پانی غسل والا تھا، اس کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ کہتے شاربہ جماعت، ایک جماعت گٹ گٹ کر کے پی گئی۔ شاربہ جماعت، ایک دو نے نہیں، یعنی اتنی بدعت برسرعام ہو رہی ہے ان کی۔ شاربہ جماعت الماء الذی فضل من غسلہ، جو غسل سے بچا تھا اس کو پانی کو پی گئے۔
وقت اسما جماعت بقیت الصدر الذی غسل بھی، وہ بیری کے جو پتے پانی میں ڈال کے پانی گرم کیا گیا تھا وہ پتے بھی چبا گئے. پوچھو ان سے جو ہمیں قبر چٹیا کہے یہ کیا چٹیا ہے؟ وہ پتے جس میں ابن تیمیہ کے لیے پانی گرم کیا گیا جن پتوں کے ساتھ، وہ وقت سما جماعت، ایک جماعت نے تقسیم کر لیا، اور پھر اس کے گلے میں ایک دھاگا تھا. آج وہ کراچی کا ایک گزر گیا ہے توحیدی، وہ کہتا ہے کہ امت کی گردنوں کی تلاشی لی جائے تو ہر گردن میں شرک نظر آئے گا، تعویذ پر وہ لگاتا ہے. میں کہتا ہوں ابن تیمیہ کی تو تلاشی لو، ظالم ساری عمر تمہارے ساتھ فرار کرتا رہا، آپ نے گردن دے تو تعویذ وہاں بھی نکلا. ابن تیمیہ کی گردن میں ایک ڈوری تھی اور بیماری بڑی خطرناک تھی جس کی وہ ڈوری لٹکائی ہوئی تھی. اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اور جمعوں کے لیے ڈوری گلے میں لا. یہ لکھا ہے یہاں پر، میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کروں گا، ان کو دعوت ہے وہ اس کا جواب دیں. کیا لکھا ہے؟ لکھا وضافا فی الخیط الذی کان فیہ ذئبۃ الذی کانت ینوکی بسبب الکمل، جو کی وجہ سے جو اس کے گلے میں ڈوری لٹکائی گئی تھی جس کے اندر پارا تھا، اس کا بھی ریٹ لگا باقاعدہ. ایک کہتا تھا اتنی بولی دوں گا، دوسرا کہتا اتنی بولی دوں گا. بل لا کر چلتے چلتے اس زمانے میں 50 درہمن 50 درہموں کی ڈوری بک گئی. 50 درہموں کی ڈوری جوؤں والی ابن تیمیہ کے گلے میں، 50 درہموں کی. میں پوچھتا ہوں وہ 50 درہم دینا حرام تھا یا حلال تھا؟ کہاں گئے؟ سو گئے تھے مفتی. ابن کثیر خود روایت کر رہا ہے، روکتا کہ سب کچھ ناجائز ہو رہا. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ وختمت لہ ختمات کثیرہ، بہت سے ختم پڑے گا. ختمات کثیرہ، ختمت لہ ختمات کثیرہ بالصالحیہ وبالولد، وہ جہاں دفن تھا اس جگہ. وتردد الناس الى قبر ایاما کثیرہ لیلا ونہارا یبیتون عندہ، دن رات لوگ آتے جاتے تھے، راتی بھی جمعرات جس طرح ہم داتا صاحب گزارتے وہ ابن تیمیہ کے پاس گزارتے تھے. اب پوچھو کیا چیز ہے جو برآمد نہیں ہوئی یہاں سے؟ جس کا ہم پہ الزام تھا، میں نے تو الزام لگایا ہی نہیں، ان کی کتاب سے دکھایا. یہ البدایہ والنہایہ دار المعرفہ بیروت، اس میں یہ سب کچھ آیا، میں نے پڑھ کے سنایا. ادارہ صراط مستقیم پاکستان دلیل دروازے تک پہنچانا چاہتا ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے دروازے تک پہنچائی ہے. اور اللہ کے فضل سے ہمیں نا امیدی نہیں. ابھی یہ 2 دن ہوئے ہیں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد کا ایک فاضل وہ 4تھا عقیدہ توحید سیمینار کی CD سن کے سنی ہونے کا اعلان کر گیا. محمد احمد اس کا نام ہے. اس نے مجھ سے ملاقات کا ٹائم لیا، لیکن وہ فیصل آباد میں ہمارے سید فضل قدیر شاہ صاحب جو فیصل آباد کے امیر ہیں ان سے مل کے اعلان کر چکا ہے کہ میں عقیدہ توحید سیمینار سن کے اس مقام پر اس نقطے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں آج تک توحید کے نام پہ فریب دیا گیا. توحید ملی ہے تو عقیدہ توحید سیمینار سے ملی ہے. یہ دلیل. اور اس چیز میں نے شروع میں یہ بتایا تھا کہ یہ سارا ایک اور سازش تھی. شرک خفی کو شرک جلی کہہ دیا گیا. اور تھوڑی بات تو نہیں نا، شرک جلی سے بندہ مومن نہیں رہتا، شرک خفی سے کافر نہیں ہوتا. اور یہاں انہوں نے اس جرم کا اپنے گھر میں اقرار کیا ہوا ہے. میرے پاس وہ حوالے بھی بہت ہیں، لیکن اس وقت یہ حکایات اولیاء اشرف تھانوی کی ہے، اشرف علی تھانوی کی. اس نے وعدہ معاف گواہ بن کے بتا دیا. یہ دیکھو یہاں لکھا ہے کیا کہ جس وقت اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی، اسماعیل دہلوی نے تو کتاب تقویۃ الایمان جس سے سارا جھگڑا شروع ہے. اب اس کو بار بار آگے پیچھے کر کے چھاپتے رہتے ہیں. یہ اشرف علی تھانوی کی ہے، حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ، جلد صفحہ نمبر 74.